السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا استقبال ہے دی نیرج ملٹی لینگویج سروسز میں. آج ہم یہاں شروعات کر رہے ہیں عربی کا پہلا سبق. عربی کا یہ جو پہلا سبق جو ہے اس کے اندر ہم آپ کو بیسکلی عربی بھی سکھائیں گے اور کس طرح سے جو ہے عربی بول چال ہوتی ہے یہ ہم آپ کو پہلے سبق کے اندر یہ سب آپ کو سکھائیں گے. تو اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ جہاں کہیں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرنے کے بعد آپ کہیں گے صباح الخیر، گڈ مارننگ. اگر صبح کا وقت ہے، اور اگر آفٹر نون کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، تو آپ کہیں گے مساء الخیر، گڈ ایوننگ. تو اس کے بعد میں پھر آپ کہیں گے کہ کیف حالک، آپ کیسے ہیں اور آپ کس طرح سے کر رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، ہاں تو آپ نے کل کیا کیا اس کے بارے میں آپ بات کریں گے. پھر آپ کہیں گے کہ کس طرح سے آپ کا چل رہا ہے. اس کے بعد میں پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو عربی کے اندر جو ہے آپ جو ہے رات کو سونے کے وقت کیا کہیں گے. تو رات کو سونے کے وقت یہ کہیں گے کہ بھائی تصبح علی خیر، کہ آپ کی رات صبح بہت اچھی ہو سونے کے بعد. سر ایک بار پھر سے بولیے کیا بولا. تصبح علی خیر. اور اس کے بعد میں اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ، تو کہیں گے کہ آپ صباح الخیر. اس کے بعد میں پھر وہ سب ہونے کے بعد پھر آپ جب گھر سے نکلیں گے تو اپنے ماں باپ ہے یا بھائی کہیں گے تو ان سے کہیں گے کہ انا ماشی او انا رائح. سر سارے ملکوں میں ایک ہی جیسے بولے جاتے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو میں نے جو کہا ہے انا ماشی، یہ جو ہے یہ گلف کے اندر جو ہے کہا جاتا ہے، اور ایجپٹ کے اندر جو ہے اس طرح کہا جاتا ہے یا ہوئی انا ماشی ایجپٹ کے اندر، اور گلف کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے. اور اس کے اندر ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جیسے کہ آپ اور ہم دوست ہیں، یلا رفیق انا رائح ماشی. اور اگر پراپر عربی کے اندر اگر یہی چیز کہیں گے تو اس کو کہیں گے کہ اخی انا ذاہب الی المکان الفلانی. یہ ہے پراپر کے اندر. اور یہ ہے مطلب یہ کہ جو روز مرہ کی مطلب جو چالو جو بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ممبئی کے اندر جیسے کہ ہم لوگ ہندی بولتے ہیں ایک ادھر جا رہا ہے تو یہ اس طرح کا ہے کہ انا رائح، یہ اس طرح کی. اور اگر آپ ہندوستان کے اندر اگر کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں گے جہاں اچھی وہاں یہ کہیں گے دیکھیے ہم اب چل رہے ہیں تو ہم آپ سے پھر بعد میں ملیں گے، اس طرح کہا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی پراپر عربی کے اندر کہیں گے انا ذاہب، اور چالو ایک دم مطلب یہ کہ جو روز مرہ کی جو زندگی کے اندر جو یوز کرتے ہیں انا رائح اور انا ماشی. تو ہمیں کون سا بولنا چاہیے سب سے زیادہ؟ دیکھیے اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو پراپر جو عربی پیور جو عربی ہے یہ لکھنے میں آتی ہے، بولنے میں بہت کم آتی ہے. یہ جیسے کہ آپ اگر قرآن شریف وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یہ عربی ملے گی آپ کو ایک دم شدھ عربی، لیکن بولنے کے اندر تو ایک دم مطلب یہ کہ ایک دم چالو عربی. جیسے میں نے آپ کو پتا نہیں کہ ممبئی کے اندر جیسے ہم لوگ کیسے ہندی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے کہ اور زیادہ تر جو یوز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. اب آپ اگر اس ایریے کے اندر چلے جائیں گے موروکو وغیرہ کے علاقے کے اندر، ایسٹ افریقہ، وہاں پر بھی 4 ملک ہے، موروکو ہے، الجیریا ہے، ٹیونسیا ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ اس طرح کہیں گے. اب جیسے کہ ایگزامپل کے طور پہ کہ آپ مجھ سے کوئی چیز پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھیں مجھے ہندی میں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. سر آپ کا نام کیا ہے؟ اب جیسے کہ پراپر عربی میں اگر کہیں گے تو اس کو کہیں گے مسمک، اور چالو عربی شسمک. اب آپ جیسے کہ ایک چیز کہیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، الی این انت ذاہب، الی این انت ذاہب، یہ ہے ایک دم پیور عربی کے اندر. اور یہ عربی کے اندر والرائح والماشی، یہ تو یہ اس طرح کا ہے. اچھا اب جیسے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے کل رات کو کھانا کھایا، کیا کھایا آپ نے؟ میں نے کل رات کو اسپراؤٹس کھایا. اچھا ٹھیک ہے تو اب اس میں کہیں گے پراپر عربی کے اندر اس کو اس طرح کہیں گے ماذا تغدیت او ماذا تعشیت امس باللیل. اور چالو عربی کے اندر ایوہ تعشیت البارح. تو اور دوسرا یہ ہے کہ پراپر عربی کے اندر پیور عربی کے اندر آپ بولنے جائیں گے نا تو تھوڑا آرام سے ہوگا، اور وہ بیسکلی جو ہے وہ لکھنے پڑھنے نہیں کام آتی ہے. سر دی نیرج ملٹی لینگویج سروسز میں جو آپ عربک کا کورس کراتے ہیں 30 گھنٹوں کا، تو مجھے اس میں کتنی عربک آ جائے گی، مطلب میں کتنا سیکھ پاؤں گا؟ دیکھیے یہ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی، فرسٹ چیز ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے. اس کے بعد میں اوپر والے نے چاہا انشاءاللہ تو آپ 60 ڈیز میں
سیکھ سکتے ہیں، جو آپ کی میں نے جو کیپیسٹی دیکھی ہے. اور کسی بھی دیش میں جا کے بول سکتے ہو یا صرف گھر میں؟ نہیں، کہیں بھی جا کے آپ بول سکتے ہو. اس کی ایک وجہ ہے کہ پراپر عربی تو سب سمجھتے ہیں لیکن وہ بولنے میں نہیں آتی ہے. اور یہ جو لینگویج ہے کہ آپ یہ جو جیسے کہ چالو کی جو لینگویج ہے اس کو آپ بولیں گے تو یہ بولنا بہت آسان ہے آپ کے لیے. آپ کیسے ہیں یہ کیسے بولیں گے؟ کیف حالک سب جگہ. اچھا، جیسے کہ آپ جیسے ہیں، آپ شادی شدہ ہے تو اس کو یہ کہیں گے کہ حل انت متزوج. اور یہ چالو مطلب یہ کہ جو روزمرہ کی زندگی میں جو. اور اگر آپ پیور عربی میں کہیں تو اس کو یہ کہیں گے حل انت متزوج، حل لدیک اطفال، کم اطفال، آپ کے بچے ہیں، کتنے بچے ہیں آپ کے. اچھا، دوسری چیز ہے کہ آپ جو ہے یہ پڑھ لیں کہ ايش بتسوي انت غیر ايش تجارتك. آپ یہاں تو اس عمر کے اندر عربی سیکھنے آئے ہیں تو ايش آپ کا بزنس کیا ہے. تو جیسے کہ ايش تجارتك، تو اس کے اندر جو ہے اگر پراپر عربی کے اندر کہنے جائیں گے تو کہیں گے نعم ما هو تجارتك او ما هو عملك او ما هو شغلك. تو یہ اس طرح کام کیا ہے، ہاں آپ کا کام کیا ہے، آپ کا بزنس کیا ہے، وہ اس طرح. اور اس میں ایک دم ہاں وش تجارتك انت وين ساکن. اب پراپر عربی کے اندر وين ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، وين ساکن. اور اگر پراپر عربی کے اندر پیور عربی کے اندر کہیں گے اين تسكن انت يا اخي، تو وہ ایک دم یہ ہوتا ہے کہ ایک دم بہت تہذیب ہوتی ہے اس کے اندر. جیسے کہ ہماری لکھنؤ کی جو اردو جو ہوتی ہے وہ تہذیب والی ہوتی ہے. اس طرح کی کہ اين تسكن انت يا اخي، تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آسان جو ہے اگر ہمیں لکھنا پڑھنا ہے تو ہمیں شدھ عربی سیکھیں گے. لکھنا بھی اگر جاننا ہے سامنے، ہم جو پڑھاتے ہیں ہم دونوں میں پڑھاتے ہیں، اگر کس کو لکھنا بھی وہ کرنا ہو کہ مجھے لکھنا بھی ہے تو لکھنے کے لیے ہم شدھ عربی میں ہی اس کو ہم سکھائیں گے. ہم اس کو یہ لینگویج میں نہیں سکھائیں گے، یہ لینگویج میں سکھائیں گے اس کو کس کو. لہجہ بھی فرق ہوتا ہے؟ بالکل فرق ہو جائے گا. اب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اين تسكن، یہ پراپر عربی ہو گیا. اور دوسرا اس کے اندر آ گیا وين ساکن. نہیں، یہ تو آپ لفظ ہی چینج کر رہے ہیں، میں لہجے کی بات کر رہا ہوں. تو لہجے میں بھی فرق آ گیا نا، وين ساکن. اور اس میں اين تسكن، تو لہجے میں فرق آ گیا نا. اب جیسے کہ یہ آپ ایجپٹ کے اندر چلے جائیں گے والا ساکن وين، آپ نے ایجپٹ کے اندر پشتو میں کچھ کیا نا؟ ہاں پشتو میں تو میں نے ابھی کچھ کیا ہے، وہ پشتو کے اندر کچھ کیا تھا ہماری کمپنی کے لیے. تو پشتو میں تھوڑا سا کچھ بول کے بتائیے. پشتو میں ہم آپ کو دیکھ کوچے تم ہمارا ادھر سے ادھر گئی، ہمارا ملک کیسا لگا تم کو. ہمارا ملک کے اندر جو ہے ایک بات بہت اچھا ہے، تم قربانی کرے گا وہ بکرا جو ہے نا گوشت تم کو مفت میں ہدیہ دے گا. چربی جو ہے وہ ہم نہیں دے گا. تم اتنا پیسہ بھی دے گا ہم کو، ہم نہیں دے گا. چربی ہمارا بہت ضروری ہے. پوچھو کیوں؟ ہمارا ادھر برف گرتی، بہت برف گرتی. جب برف گرتی موسم ٹھنڈا، چربی لازم کھانا ہے، آپ کو لازمی کھانا ضروری، بہت ضروری ہے. تو کل میں آتا ہوں سر آپ کے پاس. اب دیکھیں کل آپ آئیے تو جیسے کہ میں آپ سے ایک چیز کہوں گی، اب آپ جب آئیں گے یہاں پہ تو اب جیسے جو میں نے آپ کو سکھایا ہے اب آپ میرے سے جو ہے عربی میں ہی بات کریں گے. آپ جیسے انٹر کریں گے تو سلام کرنے کے بعد کہیں گے کیف حالک یا اسماعیل، کیف حالک یا اسماعیل، کیف حالک یا اسماعیل. ہاں تو میں کہوں گا الحمدللہ. ہاں سویت الواجب مطلب یہ کہ جو میں نے آپ کو کل سکھایا تھا وہ آپ پھر سے لکھ کے واپس لے آئے، اس کو کہیں گے سویت الواجب، اپنے کل کا جو ہے پھر سے کر کے لے کے آئے. تو یہ اس طرح سے آنے جب آپ آؤ گے تو اس کے سب سے پہلے ہوگا کہ کل جو میں نے سکھایا ہے وہ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر آگے کا میں آپ کو دوں گا. اب دوسری چیز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم لوگ جو ہے پچھلے دنوں میں جو ہے ایک کمپنی کی میٹنگ میں گئے تھے. تو کمپنی کی میٹنگ میں ہمارے جو ایک ہماری جو کمپنی کے جو جنرل ڈائریکٹر کہے یا باس کہے نیرج جی، وہ بھی ساتھ میں تھے. تو انہوں نے جو ہے ایک بات کہی ہم سے کہ بھائی آپ کہیں بھی جائیں تو اپنے کام کے لیے صرف اسی کی بات کریں. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے جو عربی کا جو کام کیا، ہم لوگوں نے جو عربی کی جو اسپیچ دی تو بہت ہی واہ واہ ہوئی. تو مطلب یہ ہمارے کہنا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں، ہم دل سے کام کرتے ہیں، دماغ سے کام نہیں کرتے. فنیرج یا اخی شوف انظر ادھر دیکھیں، غدن تأتی الساعة السابعة. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کل آپ 7 بجے آئیں گے. یہ میں نے آپ کو پیور عربی میں کہا ہے. اور اگر اس میں کہوں گا بکرہ تیجی الساعة 7 ایک دم اسپیڈ میں بکرہ شکریہ، شکراً جزیلا.